قرآن مجید کے امپلیمنٹیشن کے سلسلے میں میں بات کرنا چاہوں گی. جیسے میں نے پہلے بھی بتاتی رہی ہوں کہ اس میں کس طرح سے وقت لگا اور کتنی کوشش کی گئی اور پھر معاملہ کورٹ تک گیا اور وہاں پر جو ہے اس بات کا فیصلہ ہونے میں بہت دیر لگ گئی تھی، بہت ٹائم لگا، لیکن آخر کار جو ہے وہاں سے فیصلہ آیا کہ اسکول اور کالجز میں اسے باقاعدہ ایک الگ سبجیکٹ کے طور پر اسے پڑھایا جائے گا. 1 to 5 تک ناظرہ قرآن مجید پڑھایا جائے گا اور 6 to 12 تک جو ہے ترجمے کے ساتھ قرآن مجید تفسیر کے ساتھ سمجھایا جائے گا. اب ہوا یہ کہ جیسے ہی اس کی نون لیگ کی گورنمنٹ آئی، انہوں نے اس چیز کو سٹاپ کر دیا اور قرآن مجید کی اسٹڈی جو ہے پر توجہ اس طرح سے نہیں دی، بلکہ میوزک کی کلاسز سٹارٹ کر دیں اور میوزک ٹیچرز کا انتظام ہونے لگا اسکولز میں. اب ہم تو ایک معاشرے کو درست کرنے کے لیے ہم ایک سمت اختیار کر رہے تھے کہ معاشرہ بگڑا ہوا ہے، ہم اس کو قرآن کی ہدایت کی طرف لے کر جائیں تاکہ ہمارے اسکول کالجز کے بچے جو ہیں وہ ایک اچھی تعلیم کے ساتھ آگے بڑھیں. جب اسکول سے نکلیں تو وہ کچھ سمجھ کر سمجھداری سے اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو اس کے مطابق، قرآن کی ہدایت کے مطابق ڈھال کر نکلیں. جس طرح سے معاشرہ بگڑتا جا رہا ہے، لڑکے لڑکیوں کا بہت سارے قصے واقعات سنائی دیتے ہیں، تو اس لیے یہ ایک کوشش تھی میری کہ قرآن مجید جو ہے سلیبس میں ڈل جائے کسی طرح. جہاں اور سبجیکٹس بچے پڑھتے ہیں ان سے کچھ حاصل ان کو اس طرح سے نہیں ہو رہا. وہ زندگی گزارنے کے لیے، زندگی کو آگے لے کے چلنے کے لیے وہ سبجیکٹس کافی ہیں، لیکن زندگی کو سنوارنے کے لیے کیا سبجیکٹ ہے وہ ہمارے پاس ایک ہی سبجیکٹ ہے. اللہ نے دیا کہ قرآن مجید کی تعلیم کو ہم اپنے اندر ڈھالیں، ہم اپنے چال ڈھال سے، اپنے لب و لہجے سے ہم نظر آئیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہماری اخلاقیات کیا ہیں، ہمیں کیا سمجھایا گیا ہے، ہمیں اللہ رسول نے قرآن مجید میں کیا بتایا گیا ہے. تو 10 میں سے 100 میں سے چند لوگ بھی، اگر چند بچے بھی قرآن مجید کی تعلیم کو سمجھ کر اپنی زندگی کو تبدیل کر لیتے ہیں تو میں سمجھوں گی کہ یہ ہمارے لیے بہت بڑا جو ہے ایک فائدہ ہے، ایک بچوں کے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے ایک بہت بڑا سمبل ہے، گڈ سمبل ہے. تو اس کوشش میں کامیاب ہوئی اور قرآن مجید کو سلیبس میں ڈلوا دیا. اب ہوا یہ کہ جیسے ہی نون لیگ آئی انہوں نے میوزک کلاسز سٹارٹ کیں تو اور قرآن مجید کی طرف جو ہے یہی ہوا کہ سٹاپ لگایا گیا. کافی سکولز نے کیونکہ پہلے سے سٹارٹ کر لیا ہوا تھا تو کچھ نے سکولز نے سٹاپ کر دیا، کچھ سکول پڑھاتے رہے. کہیں پر ناظرہ پڑھایا جا رہا ہے، ٹرانسلیشن کے ساتھ نہیں پڑھایا جا رہا تھا. لیکن اب جس طرح سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے چارج سنبھالا اور میری ریکویسٹ پر جو ہے سی ایم صاحب نے پھر دوبارہ سے جو ہے اسے قرآن مجید کو امپلیمنٹیشن اس کی کمپلیٹ کروائی اور ان کو بتایا کہ اسکولز کالج میں کس طریقے سے اسے دوبارہ سے پڑھایا جائے گا. پلانس تیار کیے ہوئے ہیں اور اس پہ بڑی توجہ دی جا رہی ہے. لیکن پھر بھی میں کہوں گی کہ کہیں پر اگر ایسی بات آتی ہے کہ ریٹن ورک اور ریٹن پیپرز یا بکس کی شکل میں آپ کے سامنے کہیں پر کوئی بات آتی ہے تو مجھے ضرور مینشن کریں، کیونکہ میں نے اتنا لمبا عرصہ اس پر کوشش کی ہے کہ یہ ریٹن ورک اس پر نہ ہو، کوئی بھی ایگزام نہ ہو، کوئی وائوا ٹائپ ہو ایگزام اور اس کے 50 مارکس دیے جائیں، لیکن کوئی ریٹن ایگزام نہ ہو جو ردی اس کی جو ہے ضائع ہو اور ہم بے حرمتی کا ایک عنصر پیدا ہو. ہم گناہ گار نہ ہوں اس کو پڑھانے میں. یہ نہیں کہ آپ پڑھاتے جائیں اور ردی میں چیزیں جاتی جائیں اور آپ کو اس بات کا علم نہ ہو. یہ اب آپ سب کی ذمہ داری ہے. میں نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی، اب یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بچوں سے پوچھیں، اپنے علاقے کے بچوں سے پوچھیں، ارد گرد جہاں پر بھی جائیں کوئی رشتہ داروں سے ان سے پوچھتے رہیں کہ اسکولوں میں قرآن مجید کس طریقے سے پڑھایا جا رہا ہے. کہیں پر کوئی بے حرمتی کا عنصر تو نہیں نظر آ رہا، کہیں کتابوں میں بچے سپارے تو نہیں لے کر جا رہے اپنی بکس میں. اس بات کا بڑی تاکید سے میں تاکید کروں گی اس بات پہ کہ پلیز اپنے بچوں کے بیگوں میں سپارے نہ آئے جائیں، نہ بیگنوں میں بے حرمتی ہو، نہ بیگوں میں جائیں. جو اسکول بھی منگواتا ہے اسے کہیں کہ آپ مل کر چاہے رکھ لیں، آپ وہاں پر قرآن مجید سپاروں کی شکل میں پرووائڈ کر دیں. نہیں تو گورنمنٹ ہے، آپ اسکولس کو کہیں کہ یہاں پر سپارے رکھوائیں، بچوں کے آنے جانے سے بے حرمتی ہوگی.
تو پلیز اس چیز کی نگرانی آپ سب نے کرنی ہے، اور جس اسکول میں قرآن مجید نہیں پڑھایا جا رہا تو اس کو جو ہے مجھے اطلاع دے سکتے ہیں تو مجھے دیں، گورنمنٹ میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں اطلاع دے سکتے ہیں تو وہاں پر دیں۔ اور میری پوری کوشش ہے کہ میں اس مہم کے بعد، جیسے کہ پنجاب میں اس چیز کو امپلیمنٹ کروانے میں کامیاب ہو چکی ہوں، اب میں چاہتی ہوں کہ میں انٹرنیشنل لیول پر اس کو لے کر جاؤں، اور انٹرنیشنل لیول پر اسلامی اسکولوں میں قرآن مجید کی تعلیم بھی پڑھائی جائے، وہاں کے بچے بھی اس سے مستفید ہوں، ریگولر مستفید ہوں، اور اپنی زندگیوں کو قرآن مجید کے مطابق ڈھالیں۔ میری اس کاوش پہ اللہ میرے اوپر رحم فرمائے اور مجھے ہمت دے، بہت زیادہ ہمت دے کہ میں اس کام کو کامیاب کرنے میں، میں اس کو کام کو پورا کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔